السلام علیکم اللہ والوں، رب رحیم آپ سب کو ہر قسم کے شرک اور بدعات سے نجات دے۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت الحنان المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم۔ اے اللہ، میں تجھ سے التجا کرتی ہوں، بے شک تو ہی حمد کے لائق ہے، نہ ہی کوئی معبود تیرے سوا۔ تو بڑا احسان کرنے والا مہربان ہے، آسمانوں اور زمین کو تو ہی ایجاد کرنے والا ہے۔ اے جلال و اکرام کے مالک، اے زندہ اور قائم رہنے والے۔ رسول اللہ کا معیار زندگی اور ہم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ہی یہ تھی کہ دنیا کی محبت پیدا نہ ہو، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی دوسرے شے سے شدید تر محبت نہ کرے، اس لیے کہ جو شخص دنیا کے پیچھے دوڑتا ہے دنیا اس کے آگے دوڑتی ہے، اور جو شخص دنیا کے آگے دوڑتا ہے دنیا اس کے پیچھے دوڑتی ہے۔ مومن جسے اس دنیا کو اللہ اور رسول کے احکام کے سامنے جھکانا ہے، اگر وہ خود دنیا کے سامنے جھک جائے تو غلبہ دین کیسے کرے گا؟ مومن کا عیش دنیا میں نہیں جنت میں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے کے تھوڑے سے سامان کو دیکھ کر کہا، یا رسول اللہ، قبائل کے سردار تو ملکوں کے حکمراں دنیا کے عیش کریں، اور آپ کی قیام گاہ پر معمولی کھجور کی چٹائی ہے جس سے بدن مبارک پر نشان پڑ گئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، مجھے دنیا سے کیا لینا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی وہ نمونہ تھا جس نے اسلامی انقلاب کے بعد اسلامی مملکت کے حکمراں کے سامنے اسلامی ریاست کے حکمراں کا معیار زندگی مقرر کر دیا۔ یہی وہ نمونہ تھا جس کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسا متقی انسان تیار ہوا تھا، جس نے ایک طرف سپر پاور اس دور کے قیصر و کسریٰ کو ہلا کر رکھ دیا اور خود دنیا کی محبت اختیار نہ کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیت المقدس کی فتح کے بعد جب اس ملک میں داخل ہوئے تو غلام سواری پر اور آپ پیدل تھے، کیونکہ سفر میں باری مقرر کی ہوئی تھی تاکہ انسانی مساوات قائم رہے۔ یہی وہ نمونہ تھا جسے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو امت مسلمہ کے لیے اپنی ساری جائیداد لٹا دینے پر آمادہ کر دیا تھا۔ یہی وہ نمونہ تھا جس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کم کھانے، کم پہننے اور رات کو کم سونے اور اللہ کی عبادت کرنے کی تعلیم دی تھی اور بہترین اخلاق کی تعلیم دی۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان سازی کی، خوبصورت اخلاق دنیا کے سامنے آئے۔ دنیا میں انقلابی تبدیلیاں خوشحال لوگوں کے ذریعے کبھی نہیں آئیں۔ حکومت کو چلانے والے محنتی، بہادر، مضبوط قوت ارادی اور اللہ سے محبت کرنے والے لوگ ہی ہوتے ہیں، اور حکومت کو کمزور کرنے، ختم کرنے، برباد کرنے والے ہمیشہ عیش و عشرت کے طلبگار، آرام طلب، سہولت پسند، خود غرض لوگ ہوتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اسلامی انقلاب کا مزاج سادہ، صابر اور اللہ پر بھروسہ کرنے والا، ہمدرد، خیرخواہ اور جفاکش اور محنت اور مشقت بنایا۔ اس نظام کو دین اور ایمان سے سجایا۔ اس کے لیے آپ نے اپنا نمونہ پیش کیا تاکہ اسلامی انقلاب پائیدار ہو، ملک تباہی سے بچیں۔ خاتم النبیین جانتے تھے مسلمان دنیا میں ضرورت سے زیادہ عیش و عشرت اور دنیا طلبی میں لگ جائیں گے تو تباہ اور برباد ہو جائیں گے۔ حدیث میں دو چیزوں کو مسلمانوں کے زوال کا باعث فرمایا۔ آپ نے فرمایا، میری امت پر وہ وقت آنے والا ہے جب دوسری قومیں اس پر ٹوٹ پڑیں گی جس طرح کھانے والے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ کہا، کیا مسلمان اس زمانے میں تعداد میں کم ہوں گے؟ فرمایا، نہیں، اس زمانے میں مسلمانوں کی تعداد کم نہ ہوگی، بہت زیادہ ہوگی، لیکن سیلاب کے جھاگ کی طرح ہو جائیں گے۔ دشمنوں کے دلوں سے ان کی ہیبت، رعب نکل جائے گا۔
وہ کم ہمت ہو جائیں گے۔ پوچھا اللہ کے رسول، یہ کم ہمتی کس وجہ سے ہوگی؟ فرمایا، آخرت سے محبت کرنے کے بجائے دنیا سے محبت کرنے لگیں گے۔ اللہ کی راہ میں جان دینے کی آرزو کے بجائے، شہادت کی موت کی آرزو کے بجائے موت سے بھاگنے اور نفرت کرنے لگیں گے۔ دوسری جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دنیا سے محبت کرے گا وہ اپنی آخرت کو ضرور تباہ کرے گا۔ جس کو اپنی آخرت محبوب ہوگی وہ اپنی دنیا کو نقصان پہنچائے گا۔ اے لوگوں، تم باقی رہنے والی زندگی کو فنا ہو جانے والی زندگی پر ترجیح دو۔ آپ کے فخر کا راز یہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی رہنے والی زندگی کو اپنی فنا ہونے والی زندگی پر ترجیح دے رکھی تھی۔ یہی ترجیح آخرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مسلمان میں پسند فرماتے ہیں۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات کے ذریعے اسوہ حسنہ پیش فرمایا، وہاں معاملات کے ذریعے بھی اسلامی انقلاب لا کر اس کے مختلف مراحل سے گزر کر بھی اسوہ حسنہ اپنا پیش کیا۔ فرمایا، دنیاوی زندگی گزارنے کا طریقہ بھی بتایا۔ آپ کا اسلامی انقلاب اللہ کے حکم سے آپ کی حکمت دین، تدبیر سیاسی، جنگی حکمت عملی اور خدا ترسانہ پر مشقت زندگی کا نمونہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ڈھیروں سونا، چاندی، اشرفیاں دھرم آتے۔ آپ ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان لوگوں میں تقسیم فرما دیتے، بانٹ دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روپے پیسے کی قلت کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ خاتم النبیین نے اسلامی انقلاب کا مزاج یہ بنایا کہ دریا کے کنارے کھڑے ہو کر خود پیاسے رہتے ہوئے ساری دنیا کو سیراب کیا۔ بھلائی ہی بھلائی، یہ تھا حقیقی انقلاب، ورنہ حکومتیں تو بدلتی رہتی ہیں لیکن لوگوں کی حالتیں نہیں بدلتی۔ کثرت مال و اسباب کے ساتھ ساتھ ہدایت کی روشنی پھیلائی، تزکیہ نفس کیا، اپنے اہل بیت کی بھی اسلامی تربیت کی، کیونکہ آپ کے اہل بیت رہتی دنیا تک ساری امت کے لیے نمونہ، معلم اور داعی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اللہ نے اہل بیت کو عزت دی تو اس کی وجہ انہوں نے دنیا کی محبت دل سے نکالی اور رب کی محبت اور رسول کی محبت اپنے دل میں بسائی۔ ترمذی کی حدیث۔ ایک شخص نے کہا، یا رسول اللہ، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، جو تم کہتے ہو اس پر غور کر لو۔ اس نے 3 بار کہا، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنی بات میں سچے ہو تو فقر و فاقے کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جو لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں ان کی طرف فقر و فاقہ سیلاب سے زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ بڑھتا ہے۔ فقر سے مطلب صاف سادہ زندگی ایمان کے ساتھ گزارنا۔ کلمہ پڑھنا آسان ہے لیکن مشکلات لا الہ الا اللہ سے گزرنا ایک مشکل کام ہے۔ رحمت للعالمین نے فرمایا، آزمائی جتنی سخت ہوگی اتنا ہی بڑا انعام ملے گا۔ اللہ تعالیٰ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے۔ جو لوگ اللہ کے فیصلے پر راضی رہیں اور صبر کریں تو اللہ ان سے خوش ہوتا ہے۔ جو لوگ آزمائش سے ناراض ہوں تو اللہ بھی ان سے ناراض ہو جاتا ہے۔ رحمت للعالمین کتاب سے۔ دولت مندی کے بارے میں پیارے رسول کا نظریہ یہ تھا، بخاری کی حدیث، دولت مندی مال و زر کی کثرت سے حاصل نہیں ہوتی، غنی وہ ہے جس کا دل غنی ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے بھی صبر اور پرہیزگاری کو عزم و ہمت کا نشان قرار دیا۔ سورہ آل عمران 186 آیت میں رب کریم نے فرمایا، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ ترجمہ، اور تم صبر اور پرہیزگاری اختیار کرو تو یہ ایک اعلیٰ ہمتی کا کام ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت
قرآن کے سانچے میں ڈھلی ہوئی تھی۔ اسلامی مملکت کا سربراہ اپنے گھر میں کئی روز فاقے کرتا، کم کھاتا، اپنے ہاتھ سے کپڑے دھو لیتا، سی لیتا، اپنے جوتے ٹھیک کر لیتا۔ جو اس سنت پر عمل کرنا چاہتے ہیں گھر والے سنت پر عمل کرنے سے روک دیتے ہیں، اور کچھ لوگوں کو تو یہ سنت یاد ہی نہیں۔ اپنے شوق کی سنت یاد ہے 4 شادیوں کی۔ ابو داؤد کی حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر وہ مکان جو ضرورت سے زائد ہو صاحب خانہ پر وبال ہے۔ اس کے برعکس ہمارا جائیداد جمع کرنے کا شوق۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی لڑائی غزوے سے واپس آئے تو حضرت عائشہ نے شوق سے گھر سجایا، رنگین پردہ لگا دیا۔ حضرت عائشہ نے سلام کیا تو آپ کے چہرے پر ناگواری کے آثار تھے۔ فرمایا، اللہ نے ہمیں مٹی اور پتھر کو آراستہ کرنے کا حکم نہیں دیا ہے۔ ابو داؤد کی حدیث۔ ہم ڈرائنگ روم سجانے پر لگے ہوئے ہیں، یاد ہی نہیں نبی کی بات۔ ہمارے مقابلے ہیں گھر ڈیکوریٹ کرنے پر، مال کما کر کہاں خرچ ہو رہا ہے۔ کہتے ہیں ہم نبی سے بہت محبت کرتے ہیں، بات مانتے نہیں نبی کی۔ مسلم کی حدیث میں فرمایا، خوش نصیب ہے وہ شخص جو اسلام لایا اور بس ضرورت بھر سامان رکھتا ہے، جو کچھ اللہ نے اس کو دیا ہے اس پر شکر کرتا ہے۔ ہم زیادہ سامان کے چکر میں فرائض سے غافل ہو جاتے ہیں، دن و رات پیسہ کمانے اور پھر سامان سے گھر بھرتے ہیں، پھر ان کی صفائی کا خیال رکھتے ہیں۔ فرصت ہی نہیں قرآن کو روز پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی۔ صحیح مسلم میں قابل رشک 2 ہی طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا تو وہ اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اور دوسرا وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے حکمت، عقل، سمجھ دی تو وہ لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے اور ان کو دین سکھائے۔ آئیے قابل رشک بنتے ہیں اس حدیث کی روشنی میں۔ بخاری مسلم کی حدیث میں فرمایا، خرچ کر خدا کی راہ میں، گن گن کر نہ رکھ ورنہ رب رحیم تجھے بھی گن گن کر دے گا، باندھ کر نہ رکھ ورنہ تجھ پر بھی رزق باندھ دیا جائے گا۔ زیادہ رزق چاہیے تو اس حدیث پر عمل کیجیے، نبی کی بات سچی بات۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد، اپنے بندوں کے لیے تم دوسروں پر خرچ کرتے رہو، میں تم پر خرچ کرتا رہوں گا۔ بخاری اور مسلم کی حدیث۔ ضرورت مندوں کی مدد کرتے رہو، رب تمہاری مدد کرتا رہے گا۔ سوچ لیں، سب سے زیادہ طاقتور اختیار والے اللہ اکبر کی بات ہے۔ رحمت للعالمین نے فرمایا، لالچ، کنجوسی اور ایمان کبھی ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ سن نسائی کی حدیث۔ جہاں لالچ ہوگی ایمان نہ ہوگا، جہاں کنجوسی ہوگی ایمان نہ ہوگا۔ ایمان سب سے قیمتی چیز ہے، دھیان رہے۔ خاتم النبیین پہلی اسلامی ریاست کے سربراہ تھے۔ مال غنیمت دور اور نزدیک سے چلا آ رہا تھا۔ اسلامی مملکت کے سربراہ کا گھر کھجور کے پتوں کا بنا ہوا تھا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، فرمایا، اللہ جب اپنے کسی بندے کو دوست رکھتا ہے تو اسے دنیا کی محبت سے محفوظ رکھتا ہے۔ اس تعلیم کا یہ نتیجہ تھا نبی کی تعلیم کا کہ جب عتاب بن اسد رضی اللہ عنہ کو مکے کا گورنر مقرر کیا تو معاوضہ 1 درہم روزانہ مقرر کیا گیا۔ مکے کے گورنر نے کہا، مجھے اور کسی چیز کی حاجت کی یا تحفے تحائف کی ضرورت نہیں ہے، میرے لیے یہ 1 ہی درہم کافی ہے۔ آج مسلمان گورنر کے گھر عیش کے سامان سے بھرے ہوئے۔ حضور اکرم ایک بار مسجد سے باہر نکلے تو راستے میں ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ بھی مل گئے۔ تینوں بھوک سے بےتاب ہو کر گھروں سے نکل آئے تھے۔ آپ ان کو لے کر ابو الحشم انصاری کے گھر گئے۔ بکری ذبح ہوئی، کھانا تیار ہوا، سب نے مل کر کھانا کھایا، ٹھنڈا پانی پیا۔ فرمایا آپ نے، ہم سے قیامت کے دن اس نعمت کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ سوچیں، ہم جو اتنی نعمتیں استعمال کر رہے ہیں
اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہاں استعمال کیں، اطاعت اللہ میں، اطاعت رسول میں یا شیطان کے راستے میں۔ ہماری زندگی میں ربیع الاول آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، کیا ہم نے اپنی زندگی اللہ اور رسول کے تابع کر لی تو الحمدللہ، کمی ہے، کوتاہی ہے تو ابھی آپ دارالعمل میں ہیں، سنت کے کام کر سکتے ہیں۔ دارالجزا میں داخل ہو گئے تو پچھتاوے اور عذاب۔ عیش پسند لوگ دین اسلام پر چلنے سے گھبراتے ہیں، دین پر چلنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کے لیے رکاوٹ ڈالتے ہیں، شریعت پر عمل کرنا مشکل بنا دیتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ مزمل کی آیت 11 اور 13 آیت میں فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، ان جھٹلانے والے خوشحال لوگوں سے نمٹنے کا کام تو مجھ پر چھوڑ دو اور انہیں ذرا کچھ دیر اسی حالت میں رہنے دو۔ ہمارے پاس ان کے لیے بھاری بیڑیاں ہیں، بھڑکتی ہوئی آگ اور حلق میں پھنسنے والا کھانا اور دردناک عذاب۔ جھٹلانے سے مراد قرآن اور سنت کو نہ سمجھنا، نہ عمل کرنا، اور مال و دولت کی ہوس دل پر ایسا رنگ چڑھا دیتی ہے جس سے حق بات ان کو سمجھ نہیں آتی۔ اس کی وجہ سے جنگیں دنیا میں ہوتی ہیں، دوسروں کے مال پر قبضہ کرنے کی ہوس، خواہش، ظلم و ستم، حق تلفی، دوسروں کا حق مارنا سے عارضی طور پر جسمانی تسکین ہوتی ہے، لیکن روح کمزور ہو جاتی ہے۔ روح کی کمزوری ایمان کی کمزوری ہے۔ اس لیے تمام انبیاء علیہ السلام، ان کی تعلیمات کو ماننے والوں نے دنیا کی لذتوں، خواہشات نفس سے اپنے دل کو پاک کیا۔ اس دل میں انہوں نے اللہ کو بسایا۔ قومیں جب تباہ ہوتی ہیں تو پہلے ان کے خوشحال طبقے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، پھر ان کا بگاڑ ساری قوم میں زہر کی طرح پھیل جاتا ہے۔ اس طرح تباہی ہوتی ہے، بے حیائی عام ہوتی ہے۔ ایک مشہور سیرت لکھنے والے نے کیا خوب لکھا، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، غریبوں کی سی غذا کھاتا، اکثر فاقے تک کر گزرتا تھا، رات میں اپنے خدا کی عبادت میں کھڑا رہتا، غریبوں، مصیبت زدوں، حاجت مندوں، ضرورت مندوں کی خدمت کرتا، ایک مزدور کی طرح کام کرتا۔ اس کے اندر غرور، تکبر ذرا بھی نہ تھا۔ عام آدمی کی طرح لوگوں سے ملتا، ان کے دکھ درد میں شریک ہوتا، عوام کے درمیان اس طرح بیٹھتا تھا کہ اجنبی آدمی کو یہ معلوم کرنا مشکل ہوتا کہ اس محفل میں قوم کا سربراہ یا بادشاہ کون ہے۔ تمام عمر کی جد و جہد کوشش میں اس نے اپنی ذات کے لیے کچھ بھی نہ چھوڑا، اپنی امت کی بھلائی کرتے رہے۔ اطاعت رسول کرنے والوں کے ذمے اپنی اولاد کے کچھ حقوق قائم نہ کیے، نبی کریم نے اپنی اولاد کے کچھ حقوق قائم نہ کیے۔ صحابہ اپنی امت سے اور صحابہ کرام سے یہ نہیں فرمایا کہ میری اولاد کو عیش کرانا اور ان کی خواہشات کو پورا کرنا۔ یہ نبوت محمدی کے عقلی ثبوت کتاب میں سے لیا گیا ہے۔ اللہ کی محبت چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو۔ زندگی کے ہر معاملے کے لیے رہنمائی چاہیے، وہ سیرت نبی سے ملے گی۔ خاتم النبیین کی سیرت جانیں گے، سنت کو جانیں گے، مانیں گے تو ربیع الاول میں جو بدعات ہوتی ہیں اس سے بچ جائیں گے۔ ثواب تو وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے بتایا۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم سنتوں پر عمل کریں، آمین۔ سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا نستغفرک ونتوب الیک۔